بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 130 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے موت کی تمنا کی ممانعت۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 129 میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اسماء اللہ الحسنہ کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تعداد کے بارے میں بحث کی تھی اور یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنا اور اس کے ذریعے سے دعا کرنا، اس کے بارے میں حدیث ذکر کی تھی۔ اور پھر اس حدیث میں چونکہ یہ ٹکڑا آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، اس کی تشریح ہم نے ذکر کی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کو ذکر کریں گے جس میں موت کی تمنا کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ چونکہ دعاؤں سے متعلق آداب ذکر ہو رہے ہیں تو دعاؤں سے متعلق ایک ادب یہ ہے کہ انسان اپنی موت کی دعا نہ کرے۔ باب کراہتی تمنی الموت لضرر نزل به۔ حدیث انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احد منكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ اخرجه البخاری فی کتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحیات۔ کسی تنگی کی وجہ سے موت کی آرزو کرنا منع۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے ہونے لگی ہو موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر موت کی تمنا ضروری ہی ہو جائے تو یہ کہے اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھنا اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے اٹھا لینا۔ تو بہرحال یہ موت کی تمنا سے متعلق حدیث تھی۔ مذکورہ حدیث نبوی میں موت کی تمنا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ انسان کو خواہ کسی قسم کی بھی تکلیف آ جائے اس کے لیے موت کی تمنا اور موت کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے اور خاص طور پر اپنے اسلام کے ابتدائی دور میں نہایت مشکلات اور صعوبتوں پر صبر کرنے میں ایک نہایت اہم مقام رکھتے ہیں۔ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت نمار کے غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئی۔ ان کے بال نوچے جاتے، ان کی گردن کو سختی سے موڑا جاتا اور حتیٰ کہ انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ اس قدر صعوبتوں کو انتہائی صبر و عزیمت سے جھیل جانے والے یہی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے پیٹ پر 7 داغ لگوانے پڑتے ہیں کہ جو ایک مخصوص اور نہایت تکلیف دہ طریقہ علاج ہے۔ تکلیف کی شدت اس حد تک ہے کہ اس کو برداشت کرنا کوئلوں پر لیٹنے کو برداشت کرنے والے اس عظیم صحابی سے مشکل ہو رہا ہے، لیکن بہرحال صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور اس حال میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہ فرمایا ہوتا کہ ہم موت کی دعا کریں تو البتہ میں اس موت کی دعا کرتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ موت کی آرزو کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا کس حد تک غیر مناسب ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تکلیف میں بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس قسم کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں اس کی تمنا کرتا۔ ظاہر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ الفاظ کسی تکلیف کی شدت کی بنا پر ہی فرمائے ہوں گے۔ اب موت کی تمنا نہ کرنے میں حکمت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی ایک موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک ہوگا تو شاید اس کی بھلائی بڑھ جائے اور اگر وہ بد ہوگا تو شاید وہ توبہ کر لے۔ اس حدیث نبوی میں موت کی تمنا نہ کرنے کی حکمت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اگر وہ نیک ہوگا تو ممکن ہے کہ اسے اپنی اگلی زندگی میں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے اور اس کے اخروی درجات میں مزید اضافہ ہو جائے،
اور اگر وہ بد ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ اپنی اگلی زندگی میں اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے اور وہ اخروی عذاب سے بچ جائے۔ ایک بندہ جو موت کی تمنا کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ دنیاوی صعوبتوں اور تکلیفوں سے پریشان ہو کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، گویا وہ صرف اپنی دنیاوی اور وقتی تکلیف کا خیال کر رہا ہے، حالانکہ اسے اپنے اخروی زندگی کا خیال زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر اسے مزید زندگی ملتی ہے تو ممکن ہے کہ یہ اس کی اخروی زندگی کے لیے مفید ثابت ہو جائے۔ چنانچہ مناسب یہی ہے کہ اخروی فوائد کے حصول کے لیے بندہ دنیاوی تکالیف برداشت کر لے اور مایوس ہو کر موت کی تمنا اور اس کے لیے دعا نہ شروع کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کے وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یا دوسری جگہ ارشاد ہے لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ ان آیات مبارکہ کا اصل مقصود اگرچہ یہی ہے کہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ شرعی امور کا مکلف نہیں بنایا جاتا، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے بہرحال اس کے معنی میں عمومیت بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ کسی نفس کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دیتا کہ جو برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو بہرحال اللہ اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب ایسا ہے تو ظاہر ہے کسی انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے خودکشی کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور پھر اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک زندہ رہا اور بہت اچھی زندگی گزارتا رہا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص خودکشی جیسا اقدام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ کر ہی کرتا ہے کہ اب دنیا کی صعوبت ہی میرے برداشت سے باہر ہو چکی ہے اور مزید زندہ رہ کر ان تکالیف کو برداشت کرنے کی بجائے میرے لیے اس زندگی کو ختم کر دینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ گویا اس کا یہی خیال تھا کہ تکالیف میری برداشت کی صلاحیت سے بڑھ چکی ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اچھی بھلی زندگی گزارتا ہے، بلکہ کئی دفعہ نہایت خوش و خرم بھی رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کا پہلا خیال غلط تھا کہ اب تکالیف اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا ہی ممکن نہیں رہا۔ اس سے ثابت ہوا کہ خود انسان کو اپنی برداشت کی صلاحیت بلکہ دیگر صلاحیتوں کا اور اپنے حالات کا اس قدر علم نہیں کہ جس قدر خدا کو علم ہے۔ تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ بات برداشت کی حدود سے آگے بڑھ چکی ہے، لیکن اللہ نے اسے زندہ رکھ کر بتلا دیا کہ تو ابھی مزید بہت کچھ برداشت کرتے ہوئے دنیاوی زندگی گزار سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان اگرچہ اپنے ناقص علم اور کم فہمی کی بنا پر یہ سمجھ لے کہ میری تکالیف میری برداشت سے بڑھ چکی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر سچا ہے کہ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ صبر کی تلقین۔ شریعت اسلامیہ میں تکالیف اور صعوبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے کے بجائے صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ اس پر اجر و ثواب کے وعدے بھی کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ اس طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار صبر کی تلقین فرمائی، جیسے ایک حدیث میں ہے اور صبر روشنی ہے، ایک اور حدیث میں ہے مومن کا معاملہ عجیب ہے، بے شک اس کا سارے کا سارا معاملہ خیر ہے اور یہ چیز سوائے مومن کے کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے جو کسی تکلیف اور تنگ دستی پر صبر کرتا ہے تو میں قیامت کے روز اس کا گواہ ہوں گا، یا فرمایا کہ میں اس کا شفیع ہوں گا۔ یہاں تک تو ہم نے یہ باتیں بتائی کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن موت کی تمنا کی جائز صورتیں کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ کسی مومن کے لیے موت کی تمنا اور اس کے لیے دعا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انتہائی تکلیف اور مصائب کی وجہ سے خود کو ایسا مجبور محسوس کرے
کہ وہ سمجھے کہ اب مجھے موت مانگنے کے سوا چارہ ہی نہیں ہے تو بھی موت کی براہ راست دعا نہ کرے، البتہ ایک انداز ہے کہ جس میں وہ انتہائی لاچاری میں دعا کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح سے دعا کرے: اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے مار دے۔ اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم ذکر کرتے ہیں۔ حدیث خباب عن قیس قال اتیت خبابا وقد اکتوى سبعا في بطنه فسمعته يقول لولا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به، اخرجہ البخاری فی کتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحیات۔ ترجمہ: حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قیس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جب کہ انہوں نے کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 7 داغ لگوا رکھے تھے، پس میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہوتا کہ ہم موت کی دعا کریں تو البتہ میں اس موت کی دعا کرتا۔ اسی طرح دعا سے متعلق چند اور احادیث آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ حدیث عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ اخرجہ البخاری فی کتاب الرقاق باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا خواہش مند ہو اللہ اس سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسری حدیث ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ اس کا بھی مطلب وہی ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ موت کی تمنا کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے ذکر کی، اور پھر موت کی تمنا کی ممانعت کی جو حدیث تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کی، اور موت کی تمنا نہ کرنے کی حکمت ذکر کی، اور پھر یہ ذکر کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ کسی کو اس کے وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی ہے، اور پھر خودکشی کی ناکام کوششوں کے بارے میں ذکر کیا، اور صبر کی تلقین کے بارے میں بیان کیا، پھر آخر میں موت کی تمنا کی جائز صورتوں کے بارے میں بتایا، اور اسی طرح دیگر حدیث بھی ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم دعا اور ذکر اللہ کی ترغیب سے متعلق احادیث ذکر کریں گے انشاءاللہ۔